شوہر کو قابو میں کرنے کا، دشمن کو قابو میں کرنے کا، نافرمان اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کا۔ یا لطیفو یا ودودو یا عزیزو، 7 کالی مرچوں پر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی آپ جس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے وہ آپ کے تابع ہو جائے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، جیسا آپ چاہو گے ویسا ہوگا۔ 7 کالی مرچوں پر آج تک آپ نے بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کے حوالے محبت کا، دشمن پر غلبہ پانے کا، پوری دنیا پر حکومت کرنے کا، ہر کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنے کا۔ ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ جس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھا جائے گا وہ بندہ آپ کی محبت میں تڑپ اٹھے گا۔ اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، لیکن آپ سے محبت کا اظہار کرے گا اور پوری دنیا کے سامنے آپ سے شادی کرے گا۔ اگر میں آپ کو اس کے بے شمار فیض و برکات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن آج میں آپ کو وہ خاص راز جو صحابہ نے اپنایا اور کامیاب ہو گئے، جو اللہ کے نیک بندوں نے اپنایا اور وہ کامیاب ہو گئے، وہ خاص راز میں آپ کے حوالے کروں گا، جسے جاننے کے بعد آپ ہمیشہ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ دیکھیں، آج کے دور میں دشمن 2 طرح کے ہیں، ایک ظاہری دشمن ہے، ایک باطنی دشمن ہے۔ جو ظاہری دشمن ہے آپ جانتے ہیں کہ اس سے آپ نے اجتناب کرنا ہے، اس سے اپنی حفاظت کرنی ہے، اس کی نظروں میں کم آنا ہے تاکہ وہ آپ سے کم از کم لڑائی جھگڑا کرے۔ اور جو باطنی دشمن ہے یہ سب سے بڑا خطرناک دشمن ہے، یہ آپ کے ساتھ بیٹھتا بھی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، آپ کے یقین میں رہتا ہے، لیکن آپ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آج کے دور میں لوگ آپ کو گولی سے نہیں مارتے، آپ کو آپ کے فرنٹ پر آ کر بات نہیں کرتے، آپ کو نظر بد، حسد، جادو جنات سے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، بیٹی کے رشتوں میں بندش لگا دی جاتی ہے، آپ کے کاروبار میں بندش لگا دی جاتی ہے، آپ کو بیمار کر دیا جاتا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں نکلتا، لیکن جب آپ گھر آتے ہیں آپ کو کوئی نہ کوئی بیماری نکل آتی ہے، بیمار رہتے ہیں، سست رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ڈپریشن بہت زیادہ ہے، سوچ و بچار بہت زیادہ ہے، گھر میں دل نہیں لگتا، بے سکونی ہے، کام پر جانے کا دل نہیں کرتا۔ ایسے تمام حالات و واقعات کا صرف ایک حل 7 کالی مرچوں پر یہ خاص وظیفہ ہے۔ اور آج کے دور میں ہر انسان حسد کا شکار ہے، نظر بد کا شکار ہے، تھوڑی سی کامیابی کی طرف جاتے ہیں، دوبارہ ایسا کاروبار بند ہوتا ہے، دوبارہ ایسی نظر بد کا شکار ہوتے ہیں کہ کاروبار چلتا بند ہو جاتا ہے، کامیابی آپ کے ہاتھوں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، آپ قدم قدم پر ناکام ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ جو عمل میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے بے شمار لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ یہ اللہ کے قرآن سے وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ شورى کی آیت نمبر 19 کا ذکر کر رہا ہوں، ان اللہ لطیف بعبادہ، بے شک اللہ اپنے بندوں پر بڑا لطف فرمانے والا ہے۔ اسی طرح سورہ بروج کی آیت نمبر 14 میں فرمایا گیا کہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہی بخشنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا گیا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ تینوں آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ ہی اصل طاقت، محبت اور نرمی کا سرچشمہ ہے، اور جب اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ آپ کے مقصد میں آپ کو ضرور ضرور کامیاب فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں سختیوں کا سامنا کرتے، دشمنوں کی سازشوں اور ظلم کا مقابلہ کرتے تو اللہ کے اسماء حسنہ کا ورد کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا میں اکثر اللہ کی صفات کا ذکر ہوتا، اللہ کے ناموں کا ذکر ہوتا، تاکہ امت کو یہ سبق دیا جائے کہ مشکلات میں اللہ کے ناموں کو پکڑو، وہی دلوں کو بدلنے والا ہے، رزق دینے والا ہے اور عزت عطا کرنے والا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے اسماء اعظم میں طاقت ہے،
جو انہیں اخلاص سے پڑھے گا اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا میں اکثر یا عزیزو کا ورد کرتے تاکہ اللہ انہیں عزت اور غلبہ عطا کرے۔ حضرت ابن عباس ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ یا لطیفو اور یا ودودو دلوں کو جوڑنے والی اسما ہے، اور ان کا ورد میاں بیوی کے تعلقات میں محبت اور نرمی پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی طاقتور دشمن سے تنگ آ چکے ہیں، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اپنے گھر بیٹھ کر اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا دشمن خود آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، اولاد نافرمان ہو چکی ہے، چاہے وہ مرد ہے عورت ہے، راستے سے بھٹک چکی ہے، آپ کا کہا نہیں مانتی، آپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتی، بری صحبت میں بیٹھتی ہے، شرابی ہو چکی ہے، زانی ہو چکی ہے، یا راہ راست سے بھٹک چکی ہے، ماں باپ اپنے بچوں کا نام لے کر 7 کالی مرچوں پر یا لطیفو یا ودودو یا عزیزو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ اگر آپ شوہر سے تنگ آ چکے ہیں، بیوی سے تنگ آ چکے ہیں، ساس سے تنگ آ چکے ہیں، بہو سے تنگ آ چکے ہیں، بس نام لے کر اس وظیفے کو پڑھیں۔ ہر انسان آپ کے قابو میں ہوگا، ہر کوئی آپ کی مٹھی میں ہوگا، ہر کوئی آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ ایک شخص شدید غربت اور دشمنی میں گرا ہوا تھا، اس نے ایک بزرگ کے مشورے پر 7 کالی مرچوں پر اللہ کے یہ 3 نام پڑھے اور چند دنوں میں اس کی زندگی بدل گئی۔ آج میں آپ کو وہی عمل سکھاؤں گا، لیکن آخر میں آپ کو ایک ایسا راز بھی بتاؤں گا جو عام لوگ نہیں جانتے۔ کیا آپ بھی رزق کی تنگی، محبت کی کمی یا عزت کے مسئلے سے پریشان ہیں؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ کے یہ 3 نام یا لطیفو یا ودودو یا عزیزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی میں برکت کا ذریعہ بنے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں تاکہ ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں۔ عمل کیا ہے؟ 7 کالی مرچیں جو ٹوٹی ہوئی نہ ہوں، ثابت کالی مرچیں آپ کے گھر کے گرم مسالے میں موجود ہیں، آپ کے گھر میں موجود ہوں گی، نہیں تو بآسانی کسی بھی کریانہ اسٹور سے مل جاتی ہے۔ 7 کالی مرچیں گن کر آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے۔ عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتیں اور بے وضو بھی اس وظیفے کو پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اس عمل کی اجازت کے لیے ایک بار کومنٹ سیکشن میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ لکھیں۔ آپ کے لکھنے سے اگر کوئی پڑھے گا، اللہ اسے بھی آپ کی برکت سے اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اب آپ نے 7 کالی مرچوں کو کرنا کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ لوگ دولت کے لیے سالوں محنت کرتے ہیں، محبت کے لیے پریشان رہتے ہیں، عزت کے لیے دوسروں کے محتاج بنتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ صرف ایک چھوٹے سے وظیفے میں چھپا ہوا ہے؟ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس سے صحابہ کرام نے فائدہ اٹھایا، اللہ کے بندوں نے فائدہ اٹھایا۔ یہ اتنا آزمودہ عمل ہے کہ ایک بار کرنے کے بعد آپ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس لیے ہو سکے تو اس ویڈیو کو میرے ساتھ مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو عمل کی سمجھ آئے۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے پھر وظیفے کی کوئی گارنٹی نہیں، مکمل دیکھیں، گارنٹی ہے کہ آپ جس کا نام لے کر وظیفہ پڑھیں گے وہ آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ 7 کالی مرچوں کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، کیونکہ آپ کے اور میرے آقا سرور کونین تاج دار ختم نبوت فرماتے ہیں کہ جس عمل کے اول آخر درود و سلام نہیں پڑھا جاتا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا جاتا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا عمل پیش کیا جائے، آپ کے حق میں کن فیا کن کے فیصلے ہو جائیں، تو آپ نے کم از کم 7 بار درود و سلام پڑھنا ہے، اور کوشش کریں کہ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ اس کی فضیلت و برکت تمام درود پاک سے بہت زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک
علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار درود و سلام پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس کا نام لے کر یا جس انسان کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنے نقشے قدم پر چلانا چاہتے ہیں، اگر تو آپ کے پاس اس بندے کی تصویر موجود ہے تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود نہیں تو پھر آپ موبائل میں اس کو کھول لیں۔ موبائل میں بھی تصویر موجود نہیں تو پھر اس کا نام لے کر آپ اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ اب آپ نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنا ہے، اور ان کی لاپرواہی کی تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نیت کرنے کے بعد یا ارحم الراحمین، میں اس بندے کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں اس نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتا ہوں، ساس کے دل کو نرم کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اس میں پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب اپنے مقصد کو، اپنے اس بندے کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ اللہ والی فرماتے ہیں کہ ہمیں آج تک وظیفوں کا صحیح طریقہ بتایا ہی نہیں جاتا، ہمیں کامیابی کے وہ راز بتائے نہیں جاتے۔ ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ والآخر درود و سلام کے ساتھ یہ وظیفہ اتنی بار پڑھے آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اپنی حاجتی مرادیں پوری کروانے کے لیے، اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی توجہ ضروری ہے، اور اللہ کی توجہ کے لیے یا ربنا کو پڑھنا ضروری ہے۔ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا کو پڑھنا ہے، جس کا لفظی معنی ہے کہ اے میرے رب۔ یا ربنا کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا۔ جب کوئی بندہ یہ صدائیں لگاتا ہے یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، تو اللہ کی ذات توجہ پاتی ہے، اللہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ بندہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ کے فرشتے فرماتے ہیں کہ تیرا بندہ یہ محبت کے لیے پڑھ رہا ہے، دشمن کے دل میں نرمی کے لیے پڑھ رہا ہے، بھائی چارے کے لیے پڑھ رہا ہے، لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ جو بھی مانگتا ہے اس کی حاجت کو پورا کرو۔ یہی وہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے جو ہمیں بتائی نہیں جاتی۔ آپ نے یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے، اور پڑھتے ہوئے اللہ کی ذات کو صدائیں لگانی ہے کہ اللہ کی ذات آپ کے قریب ہو کے آپ کے سنے۔ یا ربنا کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ 7 کالی مرچوں پر یا لطیفو، یا ودودو، یا عزیزو کا وظیفہ ہے۔ 7 کالی مرچوں کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کریں۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود ہے تو تصویر پر دیکھتے ہوئے اس عمل کو کریں، تصویر موجود نہیں تو تصور میں اس بندے کا نام لے کر تصور میں اس بندے کو رکھتے ہوئے یا لطیفو، یا ودودو، یا عزیزو کو پڑھنا شروع کریں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 کالی مرچوں پر جیسے ہی آپ یا لطیفو، یا ودودو، یا عزیزو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ آپ کے دشمن، آپ کی اولاد، آپ کی ساس، آپ کی بہو، آپ کا شوہر، آپ کی بیوی کے دل میں ایسی محبت پیدا فرماتا ہے کہ وہ دنیا داری کے سامنے آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، آپ سے شادی بھی کرتا ہے۔ آپ کے گھر کے تمام لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، آپ کے درمیان جتنے فتنے فساد ہیں، غلط فہمیاں ہیں، شکوے شکایت ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور آج یا لطیفو، یا ودودو، یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہر گھر میں ناچاکیاں ہیں، ہر گھر میں محبت کی کمی ہے، ساس بہو کو پسند نہیں کرتی، بہو ساس کو پسند نہیں کرتی، شوہر بیوی کا لحاظ نہیں کرتا، بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی۔ ان تمام مسائل سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو جنت کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں خوشیاں خوشحالیاں چاہتے ہیں، اپنے دشمن پر قابو اور غلبہ پانا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو فرما بردار اور تیر کی طرح سیدھا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ پڑھیں۔ ہر مقصد کے لیے یہ کامل وظیفہ ہے،
اور کامل وظیفے اللہ والوں کے اعمال ہیں، صحابہ اکرام کے اعمال ہیں۔ ان وظیفوں سے مانگی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، اس لیے آج رب کعبہ سے اس مقصد کے لیے مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی ذات آج یا لطیفو یا ودودو یا عزیزو پڑھتے ہی آپ کی تمام حاجتیں مرادیں ضرور بضرور پوری فرمائیں گی۔ اب آپ نے یا لطیفو یا ودودو یا عزیزو کو کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے یا لطیفو یا ودودو یا عزیزو کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے، اور اس تسبیح کا مطلب ہے 100 کے برابر پڑھنا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان جلد بازی میں یا غلط فہمی میں کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، جس سے وظیفے کی تاثیر کم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، آپ ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، لیکن 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھنا ہے، غلطی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ یا لطیفو یا ودودو یا عزیزو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودودو یا عزیزو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودودو یا عزیزو 3 بار ہو گیا۔ اگر تو آپ کی اولاد آپ کے قریب ہے تو اولاد پر یا لطیفو یا ودودو یا عزیزو پڑھ کر پھونک مار دیں۔ شوہر قریب ہے تو شوہر پر پھونک مار دیں۔ اگر آپ پھونک نہیں مار سکتے تو پھر ان کی تصویر پر پھونک ماریں۔ تصویر موجود نہیں ہے تو پھر آپ تصور میں اس بندے کے دل پر پھونک ماریں۔ یقین جانے کہ یہ محبت کا ایک ایسا طاقتور عمل ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ یا لطیفو یا ودودو یا عزیزو کو 3 ناموں کو اکٹھا پڑھنے سے اللہ کتنا راضی ہو جاتا ہے اور دشمن کو آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے، تو آپ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر تو آپ کی اس وظیفے سے فائدہ اٹھانا ہے یا اس عمل کو کرنا ہے تو شرط یہ ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر جب میں نے آپ کو نیت کا طریقہ، عمل کا طریقہ بتانا شروع کیا، وہاں سے لے کر اینڈ تک دیکھیں۔ اگر تو سکپ یا کاٹ کر دیکھنا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے آپ یہ وظیفہ نہ پڑھیں، کیونکہ پھر آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہ چند باتیں اللہ کے نیک بندوں کی بتائی ہوئی ہیں جو میں آپ کو عمل میں بتاتا ہوں، اس پر عمل کرنے کے بعد آپ کو وظیفے کا فائدہ ہوگا۔ یا لطیفو یا ودودو یا عزیزو کو پڑھتے ہی آپ کے دشمن، آپ کی اولاد، آپ کے شوہر، آپ کی ساس، آپ کی بہو، یا جس کا نام لے کر کوئی بھی انسان ہے، وہ آپ کا متی ہو جائے گا، آپ کا غلام ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے دن ہے تو دن مانے گا، رات کہیں گے تو رات مانے گا۔ اب اس کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آج کے اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ دیکھیں، یا لطیفو یا ودودو یا عزیزو سے آپ اگلے بندے کو اپنے قابو میں کر لیں گے، لیکن بہت سے لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ عمل کا فائدہ ہوتا ہے لیکن چند دن بعد پھر وہی جھگڑے، پھر وہی محبت میں نچاکیاں، پھر وہی مشکل پریشانیاں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو جائے، آپ کی میاں بیوی میں دوبارہ کبھی بھی لڑائی کی گنجائش نہ رہے، آپ کے گھر کا ماحول دوبارہ کبھی بھی خراب نہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے 2 صفاتی نام یا جبارو یا قہارو کو پڑھا جائے۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ جب تک آپ کے دشمن، آپ کی ساس، آپ کی بہو، یا جس کا نام لے کر آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کے دل سے نفرت ختم نہیں ہوتی، چند دن کے بعد پھر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ نفرت کی ایک چنگاری آپ کے بنے بنائے مضبوط رشتے کو طلاق کی نوبت تک لے جاتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے، فتنے، فساد تک لے جاتی ہے۔ اس لیے جب تک آپ اپنے دشمن، اپنی اولاد، اپنے سامنے والے کے دل سے نفرت ختم نہیں کریں گے، آپ کے رشتے کبھی بھی مضبوط ہو ہی نہیں سکتے۔ تو نفرت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے یا جبارو یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا جبارو اے جبر کرنے والی ذات، یا قہارو ایک غیبی موکل ہے۔ بعض اوقات رشتوں میں بندش ہو جاتی ہے، لوگ میاں بیوی کی خوشیاں برداشت نہیں کرتے اور بندشیں لگا دیتے ہیں، پھر طلاق کی نوبت تک بات چلی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی اولاد فرما بردار ہے تو آپ کی اولاد کا بیڑا غرق کر دیا جاتا ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کے بھائی بہن کے درمیان محبت کی کمی ہو جاتی ہے، آپ کے رشتوں میں بندش لگا دی جاتی ہے۔ آج یا لطیفو یا ودودو یا عزیزو کے بعد یا قہارو یا جبارو کو پڑھتے ہی جب آپ کے دشمن یا جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کے دل سے نفرت ختم ہو جائے گی،
غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، شکوے شکایتیں ختم ہو جائیں گی۔ جب اس کا دل صاف ہو جائے گا، پھر یا لطیفو یا ودودو یا عزیزو پڑھنے سے محبت ایسا نقش کرے گی، محبت کا ایسا چراغ چلے گا کہ دنیا آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائے گی کہ کل تک آپ لڑائی جھگڑے کرتے تھے، کل تک آپ کی طلاق کی بات چل رہی تھی، کل تک آپ کی اولاد شرابی زانی تھی، آج آپ کے تمام معاملات بہتر کیسے ہو گئے؟ ہر کوئی آپ کے قابو میں کیسے آ گیا؟ ہر کوئی آپ کے نقش قدم پر کیسے چل رہا ہے؟ تو آج کامیابی کا راز میں نے آپ کے حوالے کیا۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو ملا کر پڑھنا ہے، یا قہارو یا جبارو ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھ کر، جس کا نام لے کر آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کے دل پر پھونک مارنی ہے۔ تصویر موجود ہے تو تصویر پر پھونک ماریں۔ یا قہارو یا جبارو کو 11 بار پڑھتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل کرنے کے بعد 7 کالی مرچوں کا کیا کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، جسے کرتے ہی آپ کا مقدر بدل جائے گا۔ اس سے پہلے اس عمل کو کرنے کے لیے ایک بار کومنٹ سیکشن میں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ لازمی لکھیے گا۔ آپ کے لکھے ہوئے کو پڑھنے سے اللہ آپ کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کی برکت سے اس بندے کو بھی ثواب مل جائے گا، اس لیے لازمی لکھیے گا۔ اب آپ نے 7 کالی مرچوں کو ایک سفید کاغذ میں بند کر کے، سفید کاغذ میں بند کر کے چلتے چولہے پر رکھ دینا ہے۔ تندور ہے تو تندور میں ڈال دیں، سلگتی ہوئی آگ، جتنی شدید تیز آگ ہوگی اتنا بہتر ہے۔ جب تک 7 کالی مرچیں جل جائیں، سوا ہو جائیں، راکھ ہو جائیں، تب تک چولہے کے پاس کھڑے رہیں۔ پھر دیکھیں کہ جیسے جیسے یہ کالی مرچیں جلنا شروع کریں گے آپ کے دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ آپ کے درمیان جتنے فتنے فساد ہیں، شیطانی زمینی آفات بلائیں ہیں، سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، مر جائیں گی۔ آپ کا دشمن آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آپ کے درمیان تمام کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب کالی مرچوں کے جلنے کے بعد جو راکھ بچ جائے گی وہ راکھ چولہے سے اٹھا کر آپ نے چلتے پانی میں بہا دینی ہے۔ یہی وہ خاص راز ہے جو نہیں کوئی بتاتا۔ جلانے تک تو بہت سے لوگ بتائیں گے، لیکن یہ راکھ کا راز کوئی نہیں بتاتا۔ یہ جلی ہوئی کالی مرچیں راکھ بن جائیں گی، پاؤڈر بن جائیں گی۔ اس پاؤڈر کو، کالے پاؤڈر کو اٹھا کر آپ نے چلتے پانی میں بہا دینا ہے۔ ندی نالے میں پھینکیں یا جہاں آپ کو بہتر لگتا ہے، یا گھر کے نلکے کو فل کھول کر پھینک دیں، پانی میں بہا دیں۔ پھر دیکھیں کہ لوگ آپ کی محبت کے مثالیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے اور آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر آپ کی محبت کا راز کیا ہے۔